اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری پاک بی بی طاہرہ، آپ کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ، کنیت میری بی بی کی 3 بہت مشہور ہیں، ام الحسنین، ام السبتین اور ام الائمہ۔ میری پاک بی بی آپ مدینے میں تشریف فرما ہے اور آپ کے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر ہے۔ اس یہودی کی ایک لڑکی ہے جو بہت پیاری ہے اور وہ اکثر بی بی پاک زہرا کے گھر آ جاتی ہے، اور جیسے کہ میری بیوی کا اخلاق ہے، آپ بہت پیار سے اس کو بٹھاتی ہیں اور اس کے بعد جناب فضا سے کہتی ہیں کہ فضا اس کو کھانے کے لیے کچھ دو، یعنی اس سے پیار کی باتیں کرتی ہیں اور اتنی شفقت سے آپ اس سے بات کرتی ہیں کہ وہ لڑکی روزانہ آپ کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ اور آپ نے ایک دن دیکھا کہ وہ آئی تو اس نے کوئی چیز کھانے کی جیسے رکھی ہے اور اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈالا ہوا ہے بڑا خوبصورت سا، اور وہ جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے پاس لے کر آئی اور کہا کہ بی بی آج میں آپ کے لیے یہ کچھ تھوڑا سا کھانا لے کر آئی ہوں، کوئی کھانے کی چیز لے کر آئی ہوں۔ بڑے جس طرح کہتے ہیں کہ اشتیاق سے اس نے کہا، محبت سے کہا کہ میں آپ کے لیے یہ لے کر آئی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے ضرور کھائیں گی اور آپ کو بہت پسند آئے گی۔ لیکن آپ یہ جانتی تھی کہ یہ یہودی کے گھر کا کھانا ہے، یا جو بھی چیز یہ شوق سے لے کر آئی ہے، لیکن آپ نے اس کا دل نہیں توڑا، اسے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے، یا میں بالکل پسند نہیں کرتی کہ تم اس طرح میرے گھر کھانا لے کر آؤ یا یہ چیز لے کر آؤ۔ آپ نے جناب فضا سے کہا، فضا اس سے کھانا لو، یہ جو چیز بھی لائی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، پہلے آپ دیکھیں تو صحیح میں کیا لائی ہوں۔ جناب فضا نے اس کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے کہا، بی بی پاک آپ دیکھیں تو صحیح ہے کیا لے کر آئی ہے۔ بیوی نے کہا دکھاؤ کیا لائی ہو۔ تو وہ تازہ تازہ حلوہ بنا کے لے کر آئی تھی۔ اس نے کہا بی بی آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کے لیے یہ حلوہ بنایا ہے اور مجھے بڑا اشتیاق ہے کہ آپ یہ حلوہ کھائیں۔ بی بی نے کہا فضا اس حلوے کو ضرور سنبھال کر رکھو اور ہم جب سب مل کے کھانا کھائیں گے تو پھر ہم یہ حلوہ کھائیں گے۔ وہ لڑکی بہت خوش ہوئی کہ بی بی کو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بڑا پسند آیا ہے اور یہ حلوہ بی بی ضرور کھائیں گی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی رہی اور باتیں کرنے کے بعد وہ پھر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ جب گھر چلی گئی تو جناب فضا نے کہا بی بی آپ بہت خوش ہوئی اور آپ نے بہت اس کے اس حلوے کی تعریف بھی کی کہ یہ واقعی بہت اچھا نظر آ رہا ہے کہ بہت اچھا تم نے بنایا ہے اور میں بھی کھاؤں گی اس کو۔ تو آپ نے تو بی بی کہہ دیا کہ آپ کھائیں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو فضا، کسی کا دل رکھنا بہت بڑی خداوند کریم کی یہ بھی عبادت میں سے ایک عبادت ہے کہ وہ انسان میرے لیے اتنے شوق سے ایک چیز بنا کر لایا ہے اور میں اس کو یہ کہہ دیتی کہ ہم یہودی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ تم اس کو سنبھال کے رکھ دو، ہم کھائیں گے اس کو۔ ظاہر ہے جو بھی مخلوق خدا اس کو کھائے گی وہ کھائے گی تو ضرور۔ جناب فضا نے کہا بی بی پھر کیا ارادہ ہے کہ یہ جو اہل صبح بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کے باہر فقیر مسکین، میں ان کو یہ حلوہ دے دوں؟ تو میری بیوی نے کہا کہ فضا آپ کیا بات کرتی ہیں، یہ حلوہ ہم فقراء مسلمین کو تحفے کے طور پہ بھیج دیں؟ جس چیز کو فاطمہ خود کھانا پسند نہیں کرتی وہ دوسرے مسلمانوں کو کس طریقے سے یہ کھانا دے سکتی ہے؟ تو جناب فضا نے کہا کہ بی بی پھر آپ بتائیں کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا خدا کی راہ میں اس شے کو میں نہیں دے سکتی ہوں فضا، ناراض مت ہونا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شاید میری بات سے جناب فضا کا نہ دل دکھ گیا ہو، یعنی آپ کتنا دوسروں کے دل کا خیال رکھتی تھی کہ میری بات سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ تو آپ نے کہا فضا دیکھو تم پریشان مت ہو، اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو چیز میں خود کھانا پسند نہیں کرتی میں دوسرے مسلمان کو کیسے وہ چیز دے سکتی ہوں کھانے کے لیے، اس لیے میں نے یہ بات کی۔ بہتر ہے تم اس حلوے کو نا مدینہ میں جو یہودیوں کا ایک مشہور اور قدیم بازار ہے وہاں لے جاؤ اور وہاں کے کسی راہب یہودی کو یہ دے آؤ اور ان سے کہنا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ تو تم یقین مانو کہ خدا بھی خوش ہوگا اور وہ یہودی بھی خوش ہو جائیں گے۔ لیکن نہ میں خود ہی کھانا کھا سکتی ہوں اور نہ ہی یہ کھانا میں کسی یہودی کو دے سکتی ہوں، کہ کسی مسلمان کو دے سکتی ہوں یہودی کے گھر کا کھانا۔ تو جناب بی بی پاک زہرا نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا، جو اکثر لوگ یہ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ یہودی کے گھر کا ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟
تو جب پاک زہرا نے یہ کہا ہے کہ یہودی کے گھر کا ہم کھانا نہیں کھا سکتے، ہاں یہودی کے گھر کا کھانا یہودی کھا سکتا ہے، لیکن اس سوال کے جواب میں انشاءاللہ پھر کسی آئندہ آڈیو میں اپنی ویڈیو میں ضرور دوں گی، کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم باہر کے ممالک میں رہتے ہیں اور ہماری دعوت وغیرہ بھی ہوتی ہیں، برتن بھی ان کے وہی ہوتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم اس بارے میں ہمیں سوال کا جواب دیا جائے انشاءاللہ جلد۔ لیکن میری بیوی پاک نے کہا ہے کہ یہودی کا کھانا ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بچی جو تھی، وہ لڑکی جو تھی، کچھ درم و دینار لے کر بیوی کے پاس آئی، کیونکہ اکثر جب وہ آتی تھی تو بیوی کے گھر میں یہ دیکھتی تھی کبھی فاقہ ہوتا تھا، کبھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، کبھی گندم ختم ہوئی بھی ہوتی تھی، تو وہ بیوی سے محبت اس قدر کرتی تھی کہ وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن جب وہ آئی تو اس کے پاس کوئی درم و دینار تھے جو اس نے دوپٹے کے اندر بڑی محفوظ کر کے باندھے ہوئے تھے، اور جیسے چھپا کر لے کے آئی اور آ کے بیوی سے کہا کہ بیوی میں آپ کے لیے کچھ رقم لے کر آئی ہوں، یہ آپ رکھیں اور اپنی ضروریات پہ خرچ کر لیں۔ تو بیوی پاک زہرا نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا غالباً تم یہ اپنے ماں باپ سے چھپا کر لائی ہو، دیکھو تم جانتی ہو یہ بہت بڑی بری بات ہے کہ اپنے ماں باپ سے چھپا کر اس قسم کی رقم کو لے کے آنا، یہ تم واپس لے جاؤ، اس لیے کہ نہ ہی ہمیں ان پیسوں کی ضرورت ہے اور اس طریقے سے پیسے کی تو ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں، ویسے ہی فاطمہ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، حالانکہ جناب فاطمہ اس دن بھی فاقے سے تھی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، تم اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر یہ رقم لے کر آئی ہو اور یہ گناہ میں شمار کی جاتی ہے، جاؤ اور یہ رقم واپس اپنے کسی استعمال میں لے آؤ یا پھر اپنے والدین کو واپس دو اور انہیں بتاؤ کہ تمہیں ضرورت تھی، تم نے یہ رقم وہاں سے لی۔ تو وہ بچی جب جانے لگی تو جناب پاک زہرا نے پھر کہا دیکھو اپنے دل میں میرے لیے برائی نہ لے کے آنا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم نے میری تکلیف کو، میرے درد کو سمجھا، لیکن تم یہ بھی سوچو کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اور جو کام اچھا نہیں ہوتا ماں باپ کی نافرمانی میں شمار کیا جائے، میں اس کام کو تمہیں کرنے کو کبھی نہیں کہوں گی کہ تم والدین سے چھپا کے کچھ رقم میرے لیے لے کر آؤ۔ دنیا میں یہ کام دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کرنا اور کسی کے لیے بھی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ برا کام کہلاتا ہے۔ یہ میری پاک بیوی ہے جو تمام لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے، تبھی تو میرے رسول کہتے ہیں کہ فاطمہ بذات نہیں، کیونکہ آپ رسالت کا وہ کام کر رہی ہیں جو رسول کر رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ اس ذکر کے صدقے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، بے اولاد کو اولاد عطا کر، بے روزگار کو روزگار عطا کر، مقروض کے قرض سے عطا کر دے، روز معیشت ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر۔ میرے مولا اس ذکر کے صدقے ہماری پریشانیوں، دکھوں، غموں اور تکلیفوں کو دور کر دے۔ جو مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔